بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، 6 اپریل 2019 گرمی کا موسم، گرمی کا سیزن شروع ہو گیا ہے اور لوگوں کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ذرا سے بھی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر گرمی کے ایام کے اندر اور کوئی بیماری ہو جائے، گرمی خشکی کی، زنانہ مردانہ امراض، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ افیون کا استعمال، بھنگ استعمال کر لیتے ہیں، بیلا ڈونا، کافور، پوٹاسی، برومائڈ جیسی چیزیں، یہ زکام و تیز اور گرمی کو دور کرنے کے لیے، اور ان چیزوں کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے آدمی کو۔ سال 6 مہینے استعمال کرنے کے بعد اس کے نقصانات کا پتہ چلتا ہے کہ ان نشہ آور ادویات سے دماغ کو کتنا نقصان پہنچا، اعصاب کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ تو آپ حضرات، گرمی ایک تو گرمی ہے، لیکن ایک گرمی کیا ہے کہ گرمی کو بڑھانا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، نارمل گرمی ہے، لیکن 24 گھنٹے اللہ کا نام لینے کے بجائے گرمی کا نام لوگے تو وہ تو بڑھ جائے گی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بڑا زبردست نسخہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ تربوز کے مغز، خشک دھنیا اور کوزہ مصری، صرف 3 چیزیں: کوزہ مصری، خشک دھنیا اور تربوز کے مغز۔ لیکن خشک دھنیا آپ جو لوگے، مثال کے طور پہ آپ نے آدھا کلو دھنیا لینا ہے اور آدھا کلو ہی آپ نے تربوز کے مغز، لیکن دھنیا کے آپ نے جب چاول لینے ہیں، وہ چاول آپ گرائنڈر کر کے آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ اسے موٹا موٹا کوٹیں، اور کوٹنے کے بعد اوپر والا جو پھوک ہوگا اسے پھونک مار کے اسے علیحدہ کر لے چھان کر، اور پھر اگر آپ یہ 3 پاؤ لوگے تب جا کے خشک دھنیا کے چاول آپ کو ملیں گے۔ تو بھائی یہ ہاتھ سے آپ کوٹو گے ہلکا ہلکا، اوپر سے جاؤ اس کا چھلکا اتر جائے گا، تو یہ اس کا مغز ہے۔ اور اگر اتنی محنت آپ نہیں کر سکتے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو مغز دھنیا جو ہے، خشک دھنیا آدھا کلو، کوزہ مصری آدھا کلو اور تربوز کے مغز آدھا کلو، ان تینوں چیزوں کو باریک کر لو، اور باریک کرنے کے بعد آپ اسے مکس کر کے رکھ لیں۔ اس سال گرمیوں میں آپ نے صرف یہی فارمولہ استعمال کرنا ہے۔ گرمی ہے، خشکی ہے، پیاس لگی رہی ہے، پیشاب کے اندر جلن ہے، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہیں، دل کی دھڑکن ہے، منہ کا ذائقہ ہمیشہ کڑوا رہتا ہے، معدے کے اندر تیزابیت ہے، ہاتھ پاؤں میں جلن ہے، پیشاب آپ کو جل کے آ رہا ہے، سارے امراض کے لیے آپ نے یہی فارمولہ استعمال کرنا ہے۔ اور کوئی آدمی خشک یا ہرے دھنیا کا شربت بنا لے،
بھائی شربت بنانے کی ترکیب بتلاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ہر آدمی کا مزاج آج کل جب الگ الگ ہے، کوئی کہہ رہا ہے بڑی جب دیر کر دی ہے، کوئی کہہ رہا ہے جلدی کر لیا کرو، کوئی کہہ رہا کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ نے شربت بنانا ہے تو تھوڑی سی آپ بھی محنت کر لو۔ آپ کے نزدیک ہے، آپ کے گھروں کے اندر کوئی بڑی عمر کا آدمی ہوگا، عورتیں ہوں گی، آپ ان سے پوچھ لیں۔ آپ کے محلے میں کوئی حکیم صاحب ہے، ان سے آپ جب دھنیے کا شربت بنوا لیں، اس کا عرق نکلوا لیں، عرق بنوا لیں۔ بہرحال یہ آپ کو مل جائے گا۔ تو فی الحال آپ نے یہ کرنا ہے، دھنیا، مغز، تربوز اور کوزہ مصری کی جگہ دیسی کھانڈ، اور اگر وہ بھی آپ کو میسر نہیں ہے تو چینی آپ ڈال لیں، مکس کر کے آپ رکھ لیں۔ اور پھر اگر آپ کو قبض ہے، پخانہ آپ کا قبض کے ساتھ آتا ہے، تو آپ اس کو صبح کے وقت 6 ماشا، 1 بڑا چمچ، چاول کھانے والا چمچ، آپ دودھ کے ساتھ، پانی کے ساتھ، کسی شربت کے ساتھ استعمال کر لیں۔ اور دوسری خوراک شام کو 4 بجے، اور پہلی خوراک صبح ناشتہ کرنے سے پہلے لے لیں۔ اور اگر آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو گیا، پخانہ آپ کا پتلا آنا شروع ہو گیا ہے، تو آپ شام کی خوراک 4 بجے نہیں کریں گے، بلکہ کھانا کھانے کے بعد رات کو سوتے وقت 1 گلاس پانی کے ساتھ آپ لے لیں، تو صبح کو آپ کا پخانہ بھی کھل کے آ جائے گا، گرمی بھی دور ہو جائے گی، اور جو گرمی آپ کو تنگ کر رہی ہے اس سے بھی آپ کو سکون مل جائے گا۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کو مٹی کے پیالہ، مٹی کے گلاس کے اندر رات کو بھگو کے 1 بڑا چمچ اور گلاس پانی کا بھر کے ڈانپ کے رکھ لیں، صبح خالی پیٹ استعمال کر لیں، اور صبح استعمال کرنے کے بعد 1 بڑا چمچ بھگو کے رکھ لیں، آپ شام کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز گرمی اور خشکی کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی، کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، پنکھا بند ہو گیا، اے سی بند ہو گیا، دل کی گھبراہٹ شروع ہو گئی، تو آپ کو پہلی خوراک سے ہی فائدہ ہو جائے گا۔ آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں، دودھ کے ساتھ، جس طرح مرضی آپ استعمال کر لیں، لیکن گرمی کی بے چینی اور گھبراہٹ، بے سکونی کے لیے پہلی خوراک سے ہی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اور لوگوں کے اندر یہ جو غلط بات مشہور ہے، کوئی آدمی اگر کمزور ہو تو اسے کہتے کہ تو نے دھنیا استعمال کیا۔ بھائی دھنیا کمزور نہیں کرتا، دھنیا طاقت بچاتا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ یہ ذکاوت ہے، اس صورت انزال، جریان اختلام اور اسی طرح لکوریا کے امراض، ان سب کے لیے شاید دھنیا اور مغز تربوز سے بہتر کوئی چیز نہ ہو۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس گرمی کے اندر آپ مغز کا، جب دھنیے کا استعمال کریں، مغز تربوز کا استعمال کریں، آپ کسی سے شربت بنوا لیں، اس کا عرق نکلوا لیں، اور اگر کچھ نہیں ہوتا تو آپ نے اس کا سفوف تو بنا کے رکھنا ہے، کوٹ کے گرنڈر کر کے رکھ لیں۔ گرمیاں آ رہی ہیں، گرمی آ گئی ہے، اور گرمیوں میں جب رمضان بھی آ رہا ہے، اس میں آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا۔ تراویح، روزہ افطار کرنے کے بعد تراویح سے پہلے آپ استعمال کریں، اور صبح کے وقت روزہ رکھ کے اللہ کا نام لے کے یہ استعمال کر لیں، دھنیا، مغز تربوز اور شکر۔ تو انشاءاللہ دیر بھر آپ کو گرمی بھی نہیں تنگ کرے گی۔ سمجھ آ جائے تو شیئر بھی کرنا۔
سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔